یہ آپ کی سمجھ لیں آخری سلائیڈ ہے. عربی ختم سر، ختم. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے خود ہی پریکٹس کرنی ہے جو. ہاں لیکن یہ ایڈی جلدی نہیں ختم ہونی ہے علی. یہ سارے میں 10 رول لکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں، وہ ادھر سے رکھتے ہیں فی الحال. ہاں ایسے. ہاں جی، یہ کل 10 رولز ہیں جو قرآن حکیم میں سیکھنے عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہیں. ان میں سے آپ نے پہلے والا آپ نے وہ پوری تختی سیکھ لی ہے. پہلی والی پوری تختی آپ سیکھ چکے ہیں، تا تی تو، اور آگے وہی پھر پوری تختی چل پڑے گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ سیکھ چکے. حرکات، زبر زیر پیش آدھے الف کے برابر کھینچی جاتی ہے، اور اس کو آپ نے بغیر جھٹکے کے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. حرکات تا تی تو، اس کے آگے پھر وہ چلتا جائے گا تا تی تو سا سی سو. یہی کام آپ نے باقی. اب دوسرا جو آپ نے اصول جو عربی کا سیکھنا ہے وہ ہے حروف مدہ. مدہ کہتے ہیں عربی میں کھینچنے کو. یہی الفاظ اگر اس طرح لکھے جائیں کہ تا زبر تا کے ساتھ ایک الف لگا دی جائے تو اس کی کھینچنے کی لمبائی اس سے ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی یہ پورا الف بن جاتی ہے 2 حرکات. ٹھیک ہے نا، جو میں نے بتایا تھا لغفور الرحیم اور لا غفور الرحیم، یہ وہی فرق ہے. تا تو اس کو پڑھتے ہیں تا الف زبر تا. پڑھیں تا الف زبر تا. یہ ہوگا تا اور یہ ہوگا تا. ڈبل کھینچنا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. مد کہتے ہیں کھینچنے کو. یہ ہو گیا الف مدہ، یہ ہو گیا یا مدہ، اور یہ ہو گیا واو مدہ. یہ یاد رکھنے ضروری نہیں ہے. الف مدہ ہی بن سکتا ہے زبر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یا کے ساتھ زیر ہی آتی ہے، اور واو کے ساتھ پیش ہی آتی ہے. آپ کو پتہ ہے، ویسے ہی پتہ ہے. تو تا الف زبر تا، تا یا زیر تی، تا واو پیش تو، تا تی تو. اس کو آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تا تی تو. وہ آدھا الف تھا یعنی ایک حرکت، اور یہ پورا. ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر ہو گیا. اچھا، اسی کو لکھنے کا ایک اور انداز ہے، وہ ہے کھڑی حرکات. وہ تیسرا رول آ گیا. انہوں نے کہا بجائے الف لگانے کے نا اس زبر کو ہی سیدھا کھڑا کر دیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس زبر سے اس کو ڈبل کھینچنا ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لکھنے کا فرق ہے. آپ کئی عربی قرآن دیکھیں گے نا تو سورۃ الملک میں تبارک الذی بیدہ الملک جو ہے نا، تا با الف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، اور کسی جگہ لکھا ہوگا تا با کھڑا زبر. یہ دونوں سیم ہے 100%. آپ چاہے قرآن میں یوں لکھ دیں یوں لکھ دیں، کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کا ایکویلنٹ ہے. تا کھڑا زبر تا، بلکہ تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو. انہوں تو کھلا نہیں سن سکتے، انہوں نے کہا پٹھا ہی کر دو. زبر تو کھڑی ہو سکتی تھی نا، پیش کو کیسے کھڑا کریں؟ جتنا بھی کھڑا کریں وہ پیش کے قریب بنے گا. انہوں نے کہا پٹھا ہی کر دو. تو یہ الٹا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ ڈبل کھینچا جائے گا. یہ تا پیش تو ہے اور یہ ہوگا تا الٹا پیش تو. کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس کو لکھنے کے انداز کا فرق ہے. اس لیے ہم نے اس کو تیسرے قاعدے کے طور پہ لکھا ہے، ورنہ عربی اس دونوں کو ایک ہی چیز مانتے ہیں. کھڑی حرکات ہوں یا حروف مدہ ہوں، یہ ایک ہی ہے. اب آپ نے اس کے اوپر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اس میں نے آپ کو جو کاغذ دیے ہیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں. ان کے اوپر یہ ساری والی پریکٹس لکھی ہوئی ہے. آپ نورانی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کریں، رحمانی قاعدہ کریں، مدنی قاعدہ کریں، یا اور جو قرآنی قاعدہ وہ کریں، تو ان میں یہ ساری پریکٹس لکھی ہیں. اب میں دوبارہ سے آپ کو اس پہ بھی پوری پٹی پڑھائی جا سکتی تھی. تا تی تو، تا تی تو، سا سی سو. تو وہ آپ نے اب اینڈ سو آن خود. ٹھیک ہو گیا. وہ آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے. وہ اس کے اوپر میں نے آپ کو لکھ کے دے دی. آپ یہ دیکھیں اس پیج پہ جو چوتھے والا ڈبہ ہے وہ یہی تو ہے. پیج کھول کے دیکھیں. تا الف زبر تا، تو تی، یا یو یی، سا سو سی، شا شو شی، را زو زی. تو یعنی یہ ڈبل آواز. یہ دوسری آپ نے سیکھ لیجی. کوئی پرابلم آئی ہے آپ کو؟ یہ سب کچھ آپ کو پہلے ہی پتا ہے. صرف آپ کو آج نئی بات پتہ چلی کہ اس کے میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہیں، یعنی اس کی ایک پیمانہ ہے جس کے مطابق ہم کرتے ہیں.
حروف لین، چوتھا سبق. لین کہتے ہیں عربی میں نرمی سے پڑھے جانے والے حروف. یہ آپ کو پتہ ہے زبر کے ساتھ ابھی تک تو الف ہی آ رہا تھا تو کھینچا جاتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ اگر زبر کے ساتھ واؤ لگا دیا جائے تو کیا بنے گا؟ تا واؤ زبر تو، مالکی یوم الدین. وہ جو یو آتا ہے وہ کیا ہے؟ حروف لین ہے. ٹھیک ہے، واؤ لین ہے. واؤ لین اور یا لین یہ دو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح حروف مدہ تین ہوتے ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واؤ مدہ. یعنی الف کے ساتھ زبر، یا کے ساتھ زیر اور واؤ کے ساتھ پیش. یہاں پہ واؤ کے ساتھ زبر لگا دی، یا کے ساتھ زبر لگا دی، دونوں میں زبر ہی لگائی ہے. ظاہر ہے واؤ کے ساتھ اگر پیش لگا دیتے تو وہ یہی بن جاتا. واؤ کے ساتھ زیر لگنی کوئی نہیں تھی، اور تا کے ساتھ یا کے ساتھ اگر زیر لگا دیتے تو یہی بننی تھی. تو یہ جو ہے زبر لگا دی تو یہ تئی. تا واؤ زبر تو، تا یا زبر تئی. بس یہی پھر آگے آپ کی پریکٹس ہے. آپ کا جو بلاک جو آپ نے پہلے دیکھا اس کے بالکل نیچے یہی والا بلاک ہے. بو، بئی، تو، تئی، سو، سی، جو، جئی، حو، حی، خو، خی، دو، دئی اینڈ سو آن. اب یہ خود آپ نے پریکٹس کرنا ہے انہی الفاظ کے ساتھ. اور کھڑی رکعت بھی آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، وہ حروف مدہ اور وہ سیم ہے. جی پورا پیج ختم ہو گیا جناب، پہلے والا ختم ہو گیا جناب. تو یہ اب آپ کو حروف لین پتہ چل گئے. پانچواں رول ہے تنوین کا. تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش. اور جس طرح اس کے ایکویلنٹ یہ ورڈ ہوتا ہے نا، تا دو زبر تن ہم پڑھتے ہیں، تا دو زبر تن اور تا نون زبر تن ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تا نون زبر تن میں لکھ دوں یا تا کے اوپر دو زبریں ڈال دوں، نون ساکن کی آواز آ جائے گی، اسے تنوین کہتے ہیں. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن. اب آپ نے آگے اینڈ سوان چلنا ہے. اچھا، اب یہ جو تن کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں الف بھی آ رہا ہے لکھا ہوا. یہ الف اس لیے ہوتا ہے کہ جب یہ تن کو وقف کیا جائے گا نا تو ایک زبر اڑ کے تو الف بن جائے گا. جیسے آتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. افواجن میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ جیم الف دو زبر، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ افواجا، ایک زبر اڑا دیتے ہیں. تو لکھنے میں آتا ہے پھر ایک زبر اڑ جاتی ہے جب وقف کرنا ہو. تو اب اس میں آپ دوسرے صفحے پہ پہلا سبق یہی ہے، یہ پڑھتے جائیں. ان، قن، قن، کن، 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 جن، 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 شن، 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 ین، ین، یون، ون، 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 لن، 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 نن، نن، نن اینڈ سو آن. یہ آپ نے اب خود پریکٹس کرنی ہے. یہ آپ کو پانچواں رول بھی پتا چل گیا. ٹھیک ہوگا جی. اب چھٹا اور ساتواں آلریڈی آپ سیکھ چکے ہیں، صرف ساتواں اس میں سیکھنے والا ہے. جزم اور تشدید. جزم کہتے ہیں ہم اس نشان کو، یہ جو دال کی شکل کا نشان ہوتا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پچھلے لفظ کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. جیسے زبر کی خاصیت ہے نا، اس میں حرکت پیدا کر دی. الف نون زیر ان، الف کو نون کے ساتھ ملایا تو نون کے اوپر آگی جزم. یہ آپ کو اردو والوں کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جزم آپ کو پتا ہے، جزم کسے کہتے ہیں. ایک دوسری چیز ہے وہ ہے تشدید، جسے ہم شد کہتے ہیں اردو میں بھی پنجابی میں بھی. اس کی خاصیت ہے کہ وہ پچھلے سے بھی ملتا ہے اور خود بھی پڑھا جاتا ہے. یہ تو صرف خود پچھلے سے ملتا ہے نا، ان. اب میں نے اسی لیے اس سے ملتا جلتا لفظ ڈالا ہے. انجینئرنگ کی تھی ہے میں اے نون دے تو جزم دی بجائے تشدید ڈال دی تو کیا بن گیا؟ انا. یہ انا نہیں بن سکتا تھا، میں اس پہ زبر ڈال بھی دوں نا تو انا نہیں بن سکتا. یہ اس لیے کہ اس میں تشدید نہیں ہے. شد کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پچھلے لفظ سے ملتی ہے. اللہ میں بھی شد آتی ہے. اللہ لام دو دفعہ پڑھا گیا. محمد میم دو دفعہ پڑھا گیا. محمد. اور یہاں پہ یہ ال ہے اور یہ ہے انا. اب یہ ایک میں نے اس کا الف بھی اور لگا دی ہے. یہ کیا ہے؟ انا. کیونکہ یہ صرف حرکت تھی، یہ الف مدہ بھی بن گیا. وہی چیز اپلائی ہو رہی بھائی، کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے. یہ آدھا الف تھا، یہ پورا الف ہو گیا. یہ انا اور یہ انا. اب دیکھیں ان دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک نقطے سے محرم مجھے. انا کہتے ہیں بے شک، ٹھیک ہے، اور انا
بے شک ہم بھی اس میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. وہ چھڑا ہی اننا ہے, یہ انام ہی ہے. ٹھیک ہے, الف کے ساتھ. تو یہ آپ نے دو اور چیزیں سیکھ لی, ایک جزم اور تشدید. یہ کوئی رول نہیں ہے, صرف ایک دو مزید چیزیں سیکھی ہیں ان سے ہٹ کے. حرکات, حروف مدہ, کھڑی حرکات, حروف لین, تنوین, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں آلریڈی. آپ کے علم میں کوئی نئی چیز نہیں آپ کو سکھا رہا, صرف ان کے لیے میں نے الفاظ آپ کو ڈیوائز کر کے بتا دیے یہ الفاظ ہیں. الفاظ یاد ہونا بھی ضروری نہیں, آپ کو ضروری نہیں تشدید کا پتہ ہو, آپ کو یہ پتہ ہو کہ جب یہ تشدید آ جاتی ہے تو یہ کرتی کیا ہے, بس وہ کرتی کیا ہے وہ پتہ ہو, اٹس اینف. 8واں اور 9واں چھوٹی اور بڑی مدات جو ہیں, تو یہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. کس کو نہیں پتہ چھوٹی مد اور بڑی مد کا؟ ٹھیک ہے, یہ ان کو ذرا کور کریں جی. چھوٹی مد جو ہے بالکل باریک لکھی جاتی ہے اور بڑی مد موٹی لکھی جاتی ہے. ضالین پہ وہ بڑی والی موٹی مد ہے جو 5 سے 6 الف کھینچی جاتی ہے, اور چھوٹی مد جو ہے وہ 2 سے 3 الف کھینچی جاتی ہے. چھوٹی مد خوبصورتی ہے عربی کی, نہ بھی کھینچیں گناہگار نہیں ہوں گے. بڑی مد کھینچنا ضروری ہے. میں نے قرآن حکیم سے وہ لفظ چوز کیا ہے جس میں بیک وقت دونوں مدیں آ رہی تھی, تاکہ آپ کے دونوں رول کور ہو جائیں جو سورۃ البقرہ میں ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد, اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یہ بنی کے اوپر جو آئی ہے نا, اس کے آپ ذرا ہجے کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ اب آپ سے میں پوچھوں کہ قرآن پاک کے اس لفظ کی عربی کنسٹرکشن کیا ہے, تو ہر بندہ بتا سکتا ہے. یہ پہلا جو ہے یا کھڑی زبر, ایک الف کے برابر کھینچیں گے, یہ یہی والا ہے. با کے اوپر زبر ہے, وہ خالی یہ زبر ہی ہے. یا بنی, یا تھوڑا لمبا ہوگا, با پہ با زبر با ہے. آگے نون یازر نی کیا ہے, یا مدہ, یہی والا. یا کھڑی زیر بھی آ سکتی تھی, یہ بھی آ سکتا ہے, یہ بھی ایک الف ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ چھوٹی مد بھی ہے کہ اس کو آپ خوبصورتی ہے کہ 3 الف تک لے جائیں. ویسے ایک الف بھی کافی ہے, یا بنی, لیکن اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یا بنی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو اگلا ہے نا, اسرائیل, ایلا, اچھا اس میں را الف زبر را کیا ہے, وہ یہی والا ہے, حروف مدہ. حروف مدہ ہی کے اوپر ہمیشہ یہ آتی ہیں مدیں, کیونکہ وہ چھوٹی مد تو ہوتی ہے نا, وہ اس کو مزید لمبا کرنا ہوتا ہے. حروف مدہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مد کے بچے ہیں. تا الف زبر تا ہوگا اور چھوٹی مد ہوئے گی تا ہو جائے گا, بڑی مد ہوئے گی تا ہو جائے گا. یہ اسی کے بچے ہی ہیں یہ مد. اسرائیل, را الف زبر را, اور بڑی مد آئی تو یہ اسرائیل. ایل بھی جو ہے یہ کیا ہے, حمزہ یا زیر ای, یہ وہی ہے. تا یا زیر تی, حمزہ یا زیر ای, یا مدہ. لام زبر لا کیا ہے, حرکت, جو تا زبر تا ہے. تو آپ کو پتہ, اس پورے عربی لفظ کی کنسٹرکشن پتہ ہے. اگر میں پوچھوں آپ میں سے کسی بندے کو بھی کہ اس میں کون کون سے رول استعمال ہوئے ہیں تو بتا سکتا ہے. لو جی آخری رول آ گیا جی, تجوید ختم. اس کے بعد صرف وہ تجوید رہ گئی ہے, وہ نون ساکن تنوین کے کچھ قواعد ہیں کہ آپ نے وہ باریکیاں ہیں, وہ لحن جلی میں نہیں آتی ہیں. وہ میں وقفے کے بعد تھوڑا اس کو بھی کور کر دوں گا تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. عام بننے کے لیے یہ والا ہمارا سبق کافی ہے جتنا کروا دیا. وہ والا سبق ہم بعد میں وقفے کے بعد کور کریں گے, تھوڑا سا یہ وہ, تاکہ مزید جو سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ لے. ادروائز عام بننے کے لیے یہ 10 کافی ہے. یہ حروف مقطعات ہیں, جیسے اردو میں مقطعات بولا جاتا ہے, یہ لفظ مقطعات یعنی الگ کیے ہوئے, قطع کیے ہوئے الفاظ, ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. یعنی جو حروف ہیں یہ جو ہم نے پہلی تختی میں پڑھے تھے اسی طرح پڑھنا ہے, صرف یہ ساتھ اس کے اوپر جب مد آئیے تو لمبا ہو جائے گا. اس کو پڑھا جائے گا الف لام میم. ٹھیک ہے نا جی, میم بھی مد کے ساتھ ہے, لام بھی مد کے ساتھ ہے, اور غنہ بھی ہو رہا ہے. یہ تشدید پہ ایک چیز ہے غنہ, جو میں بتانا بھول گیا, یہاں پہ بتانا چاہیے تھا مجھے. وہ غنہ ہے. غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا, اور غنہ بھی ایک الف کے برابر ہوتا ہے. یہ لفظ ویسے ہیں اننا, لیکن اس کو جب عربی پڑھیں گے وہ پڑھیں گے اننا. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس
یہ نون میں آ رہا ہے تشدید، غنہ بن رہی ہے، اور اسی طریقے سے میم پہ بھی غنہ بنتی ہے، یہاں پہ میم والی غنہ آ گئی ہے، لام کو میم سے ملانا ہے کیونکہ تشدید ہے، اور پھر اس پہ غنہ تھوڑا سا کر کے پھر میم کو بھی 5 الف تک لے کے جانا ہے، الف لام میم، یہ ایسے پڑھا جاتا ہے، یہ الف لام میم نہیں ہے سرکار، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین کا میں نے ڈالا ہے، یا کے اوپر کیا ہے کھڑی زبر، یاسین، سین کو آپ 5 سے 6 الف لے کے جائیں گے، اس کو 1 الف ہی کھینچیں گے، اور یہ سورہ الشورى میں آتا ہے، عین سین قاف۔ اب اس میں بھی وہ اخفا بھی ایک ہو رہا ہے جو باریکی کا قاعدہ میں بعد میں بتاؤں گا، بہرحال آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں اور 5 الف تک کھینچنے ہیں۔ یہ آپ کی اب پوری کی پوری کنسٹرکشن یہ 10 کے 10 رولز میں کور ہو گئی ہے، یہ آپ سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں وہ تعویذ لکھ کے دیتا ہے تو